أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بڑے ہی احترام اور بڑے ہی برکتوں والے بنائے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے جو شروع ہو رہا ہے. اس مہینے کے اندر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. کسی اور مہینے میں کسی اور ایام میں وہ عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتی ہے. ایک تو عظیم الشان عبادت ہے حج. حج کا مہینہ بھی یہی ہے. حج کے ایام بھی اسی مہینے میں آتے ہیں. اور دوسرے عظیم الشان عبادت ہے قربانی. قربانی بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے. اور اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے. متعدد روایات میں احادیث شریفہ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ دن نیک اعمال کے ساتھ گزرے. ان دنوں کے اندر ہم گناہ کا ارتکاب نہ کریں، معصیت سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی فرمانبرداری میں مشغول ہوں. نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کا اہتمام کریں اور روزہ رکھیں. 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. اور 90 ذی الحجہ کا جو آدمی روزہ رکھے گا حدیث شریف میں 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایڈوانس سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے لیے آئندہ 1 سال کے گناہوں کی بشارت اور خوشخبری آئی ہے کہ اس کے آئندہ سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ خوشخبری ہے اس کے لیے ایک نئے سال کی زندگی کی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے 1 سال کی زندگی اور بھی اگر اس روزے کی توفیق ہوگی تو روزے کا اہتمام کرے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھنی بھی شروع کر دے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 90 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد پڑھنا تو واجب ہے، لیکن مستحب ابھی سے ہے
یکم ذی الحجہ سے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ کثرت سے ان کلمات کا ورد رکھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا کلمہ خوب پڑھتے رہیں ان دنوں کے اندر، اور جتنا بھی اپنے سے ہو سکے تو صدقات و خیرات کا اہتمام بھی کریں۔ جو بھی نیک اعمال ہے ان نیک اعمال کے کرنے میں خوب کوشش کریں۔ اللہ کو ان دنوں کے اندر نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ جو قربانی ہے اور حج کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ قربانی کیا چیز ہے آپ بتلائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ نے معلوم کیا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، لہذا قربانی سے پہلے اس واقعے کا ذہن نشین ہو جانا اور اس یاد کو تازہ کر لینا، یہ بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور امید ہے کہ انسان جب اس واقعے کو سنے گا تو اور اچھے جذبے کے ساتھ اور اچھی قربانی کرے گا۔ یہ آیات جو پڑھی گئی ہے ان میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ عراق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق ہے۔ آپ وہاں پر لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ آپ پر کوئی اور ایمان نہیں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ایک طرح سے اپنے قوم سے نا امید ہو گئے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو دوسری جگہ پر جا کر اللہ کے دین کی اور توحید کی لوگوں کو دعوت دے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور آپ عراق سے ملک شام کا ایک شہر ہے حرہ وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے شہر حلب پہنچے، ملک شام کا یہ مشہور و معروف شہر ہے۔ پھر حلب سے یروشلم پہنچے جہاں پر بیت المقدس ہے۔ پھر وہاں سے آپ نے مصر کا ارادہ کیا، مصر میں پہنچے۔ اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بڑا ہی ظالم تھا، ایسا ظالم بادشاہ تھا، ایسا فحاش اور عیاش بادشاہ تھا کہ اس کے ملک سے اگر کوئی اپنی بیوی کو لے کر گزرتا تھا تو وہ شوہر کا قتل کرا دیتا تھا اور بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر میں پہنچے ہیں۔ وہاں بادشاہ کی کارندوں نے معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ جو خاتون ہے ایک کون ہے۔ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ اگر عورت اپنے بھائی کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے تو پھر مرد کو قتل نہیں کراتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن، ایمانی بہن، یہ مراد ہوا۔ اور حضرت سارہ سے بھی کہہ دیا کہ دیکھو آپ مجھے جھٹلانا نہیں، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، اس وقت ہم ہی کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو اس لیے تم مجھے جھٹلانا نہیں، میں نے بہن کہہ دیا۔ بادشاہ کے کارندے حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے سامنے پہنچے۔ حضرت سارہ انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل خاتون تھی۔ بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، حضرت سارہ کی طرف۔ حضرت سارہ نے وضو کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھی
اللہ سے دعا کی کہ اللہ تجھے معلوم ہے، میری پاک دامنی کا تجھے علم ہے، میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر انسان سے محفوظ رکھا، یا اللہ تو آج بھی میری عزت پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ کی غیبی مدد یہ ہوئی کہ بادشاہ گشی کھا کر زمین پر گر گیا۔ جو بادشاہ ایک نیک پاک دامن پارسا خاتون کی جانب پوری نیت سے ہاتھ بڑھا رہا تھا، تو اللہ کی ایسی مدد آئی کہ وہ فوراً زمین پر غشی کھا کر گر گیا۔ اب جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ زمین پر غشی کھا کر گر گیا ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اس کے کارندوں نے مجھے دیکھا ہے، تو اب اس کا الزام بھی میرے اوپر ہی آئے گا، تو پھر اللہ سے دعا کی اللہ اسے ٹھیک کر دے اور مجھے الزام سے بچا دے۔ چنانچہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، پھر اسی طرح زمین پر غشی کھا کر گر گیا۔ بخاری شریف میں 5-6 مقامات پر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 3 مرتبہ اس نے اسی طرح بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، ہر مرتبہ زمین پر غشی کھا کر گرتا رہا۔ اب بادشاہ کا عقل تو تھی، یہ سمجھ گیا کہ میرے سامنے جو خاتون ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ہی پاک دامن پرہیزگار خاتون ہے اور بڑی ہی صاحب کرامت معلوم ہوتی ہے۔ تو ظاہر میں اپنے کارندوں سے یہ کہا کہ میرے سامنے تم کس شیطان کو لے آئے، لیکن دل کے اندر عظمت اور عقیدت ایسی بیٹھی کہ اپنی جو بڑی بیٹی تھی جس کا نام ہاجر یا ہاجرہ تھا، وہ حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دی۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ ایک بڑی ہی نیک خاتون ہے، بڑی ہی صاحب کرامت ہے، میری بچی ایسے نیک خاتون کے ساتھ رہے گی تو امید ہے کہ اس کا انجام اچھا ہی ہوگا۔ تو بادشاہ نے اپنی لختے جگر اور اپنی بیٹی ہاجرہ، جو کم عمر تھی، کم سن بچی تھی، وہ حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دی۔ تو حقیقت میں حضرت ہاجرہ یہ شہزادی تھی۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ باندھی تھی، باندھی ہرگز نہیں تھی، اور باندھی کا شبہ ان کو ہوا ہے ایک لفظ سے۔ بخاری شریف میں لفظ آیا ہے کہ حضرت سارہ نے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہا، اشعار تھا کہ آپ کو معلوم بھی ہے ان اللہ کبت الکافر واخدم ولیدۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو ذلیل کر دیا اور اللہ نے ایک خادمہ دے دی، ایک بچی دے دی، ولیدہ۔ تو ولیدہ کا ترجمہ بعض نے باندھی سے کر دیا، لیکن حقیقت یہ کہ ولیدہ کے معنی ہے جنی ہوئی بچی، مطلق بچی کا ہے۔ تو اس سے استدلال کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کنیز تھی، باندھی تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ خیر، حضرت سارہ اپنے ساتھ ایک خادمہ کو لے کر اور اپنے شوہر کے ساتھ پھر بیت المقدس واپس آ گئے اور وہاں رہتے رہے۔ حضرت ہاجرہ جوان ہو گئی تو حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا، ظاہر ہے جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، حضرت سارہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میری یہ جو خادمہ ہے ہاجرہ یہ جوان ہو چکی، میرے سے تو بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بچہ دے دے میرے شوہر کو۔ تو حضرت سارہ نے یہ پیشکش کی اپنے شوہر سے کہ آپ اس خادمہ سے نکاح کریں، یہ جوان ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عراق سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب ہی میری رہنمائی کرے گا، یعنی میرے لیے جہاں پر ٹھہرنا اور جہاں پر قیام کرنا اور کام کرنا مناسب ہوگا، میرے رب وہیں مجھے لے جائے گا۔
اور اس وقت اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما صالحین میں سے۔ تو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت کا اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ اللہ نے ایک شہزادی کے پیٹ سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا ہی حلم اور بردبار، بڑا حلیم اور بردبار ہے۔ اللہ نے خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہوگا بڑا ہی بردبار ہوگا۔ اللہ نے اس کی صفت بیان کی حلیم، کہ وہ بردباری کا، صبر کا ایک ایسا واقعہ انجام دے گا کہ ہر کوئی ایسا واقعہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ وہ صبر کے ایک ایسے امتحان میں کامیاب ہوگا کہ جس میں ہر ایک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گیا۔ اب جب حضرت ہاجرہ کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو اب دونوں میں ذرا کشمکش رہنے لگی، دونوں بیویوں میں، حضرت سارہ میں اور حضرت ہاجرہ میں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنی نئی دلہن کو، نئی بیوی کو اور اپنے اس ننھے سے بچے کو مکہ مکرمہ لے کر جاؤ اور بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اب جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا تو فوراً اپنی نئی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر روانہ ہو اور وہاں پہنچے جہاں پر بیت اللہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت وہاں پر بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، پہاڑ جنگلات بس یہی نظر آتے تھے۔ فرشتوں نے جو بیت اللہ بنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا، اس کی سب تعمیر منہدم ہو گئی تھی طوفان نوح۔ بس ایک ٹیلا سا تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں نشانی تھی کہ یہاں بیت اللہ ہے، اور وہاں پر ایک درخت کھڑا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی نوجوان بیوی کو وہاں پر چھوڑا اور کچھ کھجوریں ان کے حوالے کی، کھجوروں کی ایک تھیلی اور ایک بشکیزہ پانی کا، اور وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ آواز دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس ایسی وادی میں جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، دور دور تک کسی انسان کی بود و باش نہیں ہے، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ کیا آپ کو آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہاں، میرے پروردگار نے ہی مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ ایک نوجوان خاتون، جنگل بیاباں، ذرا سوچیے، اور ایک ننھا سا بچہ، وہ فوراً اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد، فوراً فرماتی ہے اذن لا یضیع ربنا، اگر اللہ نے ہمیں یہاں رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیسا یقین تھا، کیسا اعتماد تھا اللہ کی ذات پر۔ آج جنگل میں آدمی تنے تنہا ہو تو گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، وہاں ایک خاتون ہے صرف اور ایک ننھا سا بچہ ہے، اور دور دور تک کوئی دکان، کوئی بازار نظر نہیں آتا، کوئی انسان نظر نہیں آتا، چند کھجوریں ہیں، کچھ پانی ہے، بس اللہ کے بھروسے پر۔ اب کھجور کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، دودھ اتر جاتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سیراب ہو جاتے۔ کچھ دن تک وہ کھجوریں اور پانی چلا، ایک وقت آیا کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، تو اب بڑی پریشان ہوئی، پانی کی تلاش میں نکلی اور صفا پہاڑی پر چڑھی۔ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا کہیں دور دراز پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آیا۔
پھر خیال آیا کہ سامنے ایک پہاڑی ہے مروہ، اس پر جا کر دیکھتے ہیں وہاں سے کوئی انسان پانی کا کوئی انتظام نظر آئے۔ تو جا رہی ہے صفا سے مروہ، درمیان میں ایک نشیبی جگہ آئی، بچے کی طرف بھی دیکھتے ہوئے جا رہی ہے کہ بچے کو کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے، بچے کو کوئی اذیت و تکلیف نہ پہنچ جائے۔ نشیبی جگہ آئی تو وہاں سے بچہ نظر نہیں آیا، تو وہاں تیز دوڑی۔ اللہ کو ان کا یہ تیز دوڑنا ایسا پسند آیا کہ ہر حج عمرہ کرنے کے لیے اس کو بھی ایک جز بنا دیا، سنت بنا دیا، مستحب قرار دیا اس کو۔ مروہ پر پہنچی، پانی نظر نہیں آیا، پھر دوبارہ صفا پر آئی، پانی نظر نہیں آیا، پھر مروہ پر گئی، اسی طرح 7 چکر ہو گئے۔ 7ویں چکر میں جب مروہ پر پہنچی اور مروہ سے اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہاں نظر آیا کہ کچھ پرندے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ رب کا حکم ہے، تو جب رب کا حکم ہے تو رب ضرور پانی کا انتظام کرے گا، ہماری روزی کا، ہمارے رزق کا، ہمارے غذا کا انتظام ہمارا پروردگار ضرور کرے گا۔ یہ یقین تھا، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے کیا ہے کہ وہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، اس ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلا۔ محقق بات، صحیح بات یہی ہے کہ پانی کا جو چشمہ نکلا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل مشہور ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے نہیں، راجح بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے، ان کے ایڑی مارنے سے، بعض روایات میں جناح کا لفظ ہے جس کے معنی پر ہے، بعض روایات میں عقیب کا لفظ ہے جس کے معنی ایڑی کے ہے، کہ اس کے مارنے سے پانی نکلا ہے۔ اب وہ پانی چلنے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ڈولے بنانے لگی، چھوٹے چھوٹے زم کے رک جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت حاجرہ نہ روکتی تو پوری دنیا میں وہ پانی پھر عام ہو جاتا، لیکن اللہ کا سب نظام ہے، اگر اتنا عام ہوتا تو اتنی عظمت اور قدر نہ ہوتی جتنی عام۔ اللہ نے اس پانی کے اندر غذائیت بھی رکھی ہے اور اللہ نے اس پانی کے اندر سیرابیت بھی رکھی ہے۔ یہ پانی غذا بھی دیتا ہے اور سیراب بھی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ پانی پیتی رہی، دودھ اترتا رہا، تو معلوم ہوا غذائیت بھی ہے اس میں، اور یہ سیراب بھی کرتا ہے، پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ تو اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے رہتے تھے، ہر مہینے تشریف لاتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرح لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک براق عطا فرمایا تھا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ ملک شام سے صبح چلتے اور دوپہر سے پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے۔ ہزاروں میل کا سفر یہ اتنے سے کم وقت میں کر لیا کرتے تھے۔ ہر مہینے تشریف لاتے تھے اور اپنی اس بیوی کے پاس اور بچے کے پاس بھی رہتے تھے، اور پھر وہاں چلے جاتے تھے ملک شام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس قابل ہو گئے کہ اپنے بوڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹائے اور کام کاج میں ان کے ساتھ چلے پھریں، فلما بلغ معه السعی، تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، ہر مہینے آتے تھے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش یہ آئی کہ 3 دن تک بعض روایات کے مطابق مسلسل آپ کو خواب یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے لخت جگر جو جوانی کے قریب پہنچ چکا ہے، بعض روایات کے مطابق اس وقت 13 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالغ ہو چکے تھے۔ تو 3 دن تک یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم دے سکتے تھے، اللہ کی طرف سے جیسے فرشتوں کے ذریعے نبیوں کو حکم اور پیغام دیا جاتا ہے، تو ایسے بھی اللہ کی طرف سے حکم آ سکتا تھا، لیکن جیسا امتحان، بڑا امتحان خواب کے ذریعے ہو سکتا ہے، ایسا ویسے نہیں ہو سکتا تھا۔
خواب میں تو یہ بھی ہے کہ خواب ہی تو ہے ٹال دیتا ہے آدمی، خواب میں آئی ہے بات نہیں، وہ سمجھ گئے کہ نہیں اللہ کی طرف سے خواب آ رہا ہے۔ تو اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے ذکر کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہیں کچھ تردد اور شک تھا، اسے ٹالنا چاہتے تھے، نہیں، بلکہ بیٹے سے جو تذکرہ کیا اس کی دو مصلحتیں اور دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اس امتحان میں کیا نظریہ رکھتا ہے، میرا بیٹا، اپنے بیٹے کا امتحان مقصود تھا کہ دیکھو بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اصل میں اگر تذکرہ نہ ہوتا، ایک دم ذبح کر دیا جاتا تو اس میں ذرا مشکل تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے پہلے ہی تذکرہ کر دیا تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سہولت والی صورت تھی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اگر دو چیزوں میں اختیار دیا گیا، دو چیزیں، تو جو سہولت والی چیز ہے تو اسی کو اختیار کرتے ہیں، اسہل کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ کتنا اعلیٰ جواب دیا، کتنا غایت درج تواضع کا جواب دیا۔ یہ فرمایا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا، اللہ کی مشیت رہی، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آپ مجھے اس موقع پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ بھی کوئی تنہا میرا کمال نہیں، اور بھی صبر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ شیطان سے یہ کہا برداشت ہو سکتا تھا، شیطان نے ہر طرح کی کوشش کی بہکانے کی۔ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا بعض روایات کے مطابق، اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنا۔ اللہ کا حکم آیا کہ 3 مرتبہ کنکری مار دو، اٹھا کر 3 جگہ بنا، 7 کنکری مارو، کنکری مار دو اٹھا کر۔ 3 مرتبہ حائل اور رکاوٹ بنا تو وہاں کنکریاں مارتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے وہ ہٹ جاتا تھا۔ یہ یادگار بھی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اسے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، ہر حج والے کے لیے اس کو حج کا جز قرار دیا۔ رمی کرنا اسے کہتے ہیں، رمی جمار، یہ بھی واجب قرار دیا گیا۔ اب وہاں جب ذبح کے لیے لے کر پہنچ گئے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیٹا لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبین، پیشانی کے بل لیٹا لیا۔ لیٹانے کی کیا شکل تھی؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کروٹ کے بل لیٹا لیا۔ پیشانی کہتے ہیں ان دونوں کناروں کو، یہ دائیں جانب والا کنارہ ہے، بائیں جانب والا کنارہ، تو اس طرح لیٹایا کہ ایک کنارہ زمین پر لگ رہا تھا، ایک اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اور یہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں جبہہ، بیچ کا جو حصہ ہے، پیشانی ان دونوں، تو کروٹ پر لیٹانا حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے اوندھے لیٹانا، اوندھے لیٹانا یعنی بالکل پیشانی کو زمین پر رکھ دینا اس طرح۔ اور اس کی حکمت اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب سیدھے چھری چلا رہے تھے تو چھری پر نظر پڑ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی گھبراہٹ، اور چھری چل نہیں رہی تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک پدری شفقت ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے، تو وہ غالب آ رہی ہو، اس لیے چھری نہ چل رہی ہو۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے چھری اور حلق کے درمیان ایک پیتل کا پترا حائل کر دیا گیا تھا، وہ رکاوٹ بنا دی گئی تھی چھری چلنے کے لیے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اندھا لٹا لیا تاکہ چھری اور اچھی طرح چلا سکے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، لیکن چھری چلی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا لیا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے باپ سے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے مضبوطی سے باندھ لیجیے،
تاکہ مجھے اذیت زیادہ نہ، میں تڑپوں نہ زیادہ، ہاتھ پیر نہ ہلاؤں۔ اور آپ چھری کو بھی تیز کر لیجئے تاکہ جلدی سے میرا گلا کٹ جائے، اور آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے تاکہ آپ کے کپڑوں پر خون کے قطرے نہ پڑے، جس سے میرے ثواب میں کمی آئے اور میری والدہ دیکھ کر ان کو زیادہ غمگین اور صدمے میں آئے۔ یہ سب کلمات کہہ رہے ہیں۔ ایک بوڑھے باپ پر کیا گزر رہی ہو گئی، لیکن اللہ کا حکم، اب سب کام کیا اور چھری چلائی، لیکن چھری چلی گئی۔ اب اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، وہ چیز آپ نے کر دی، ذبح کر دیا، یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا تھا۔ آپ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور جو اس طرح کی آزمائشوں میں کامیاب ہونے والے ہیں ہم ان کو بہترین بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ اللہ نے اس کو ذبح عظیم فرمایا گے۔ ذبح عظیم اس لیے فرمایا کہ چونکہ وہ ایسے قربانی تھی وہ اللہ کے یہاں 100% مقبول تھی، وہ آسمان سے قربانی۔ تو ہمیں اسی جذبے کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جانور اچھے سے اچھا اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ ہمارا مقصود، ہماری نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، ہماری نیت دکھلاوے اور ریاکاری کی نہ ہو، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تو تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کون کس نیت سے، کس مقصد سے قربانی کر رہا ہے، جس کا اچھا مقصد ہوتا ہے وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور جو برے مقصد سے قربانی کرتا ہے چاہے ایک نہیں 1000 قربانی کر دے، اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں، کوئی وزنی نہیں۔ تو لہذا قربانی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو کریں ہی، اگر قربانی واجب نہیں تب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کریں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو آزاد مقیم، جو جس کے پاس سب آزاد تو ہے ہی، مقیم بھی ہیں، مسافر پر تو نہیں ہے، عاقل بالغ ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، چاہے سال گزرے یا نہ گزرے۔ تقریباً 30,000 روپے جس آدمی کے پاس ہے ان ایام میں، بقرعید والے دنوں میں، اور یا 30,000 روپے کا سونا چاندی عام طور سے ہر عورت کے پاس رہتا ہے، عورتیں قربانی نہیں کرتی، انتہائی غلط بات ہے، عورتوں پر قربانی واجب ہے۔ ہر عورت 30,000 روپے کا سونا چاندی پہنے ہوئے ہے، اس پر حصہ لینا واجب ہے، جس عورت کے پاس اتنا مال ہے۔ اس پر توجہ ہونی چاہیے، گناہ گار ہوگی اگر حصہ نہیں لے گی۔ 2,000 والا، 3,000 والا، جیسی گنجائش ہے اس کے مطابق لے لے، لیکن لینا ضروری ہے۔ تو جس آدمی کے پاس 30,000 روپے ہیں ان ایام میں، یا 30,000 روپے کی اس کے پاس سامان تجارت ہے، دکان وغیرہ میں پیسے لگا رکھے ہیں، یا بینک میں پڑے ہوئے ہیں، یا اتنے کا سونا چاندی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور قربانی کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صحیح سالم جانور لیں، عیب دار نہ لیں، عیب دار نہ لیں، اچھی طرح دیکھ کر 10-5 دن پہلے لے لیں، اس کی کچھ خدمت بھی کر لیں، اس سے کچھ انسیت ہو جائے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارے خوب۔ اگلے ہفتے تو آنے ہونے کا چھٹی ہو جائے گی، اس لیے اس ہفتے ہی یہ سب بیان کر دیا گیا، مدرسے کی بھی چھٹی ہو جائے گی، تو ان پر عمل کریں۔